سلام چلا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ خانقاہ رحیمی دارالعلوم محمدیہ میں روزانہ بعد نماز عشاء ذکر بالجہر کی مجلس منعقد ہوتی ہے، اور یہ اہل محلہ کے خوش نصیبی ہے کہ خانقاہ رحیمی کے صدقے ذکر کے طفیل حضرات اکابر علماء کرام عمائدین شہر یہاں تشریف لاتے ہیں اور ذکر سے اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں۔ تلاوت کلام اللہ کے لیے جیسا کہ ہمارا دستور ہے، ایک خوش الحان قاری جناب حضرت مولانا کلیم اختر صاحب قاسمی مہاجر مدنی، جنہوں نے اپنی تشریف آوری سے زینت بخشی، ہماری آنکھوں کو جلا بخشی، اور انشاءاللہ آپ کی آواز سے ہم تمام محظوظ ہوں گے۔ آپ ایک خوش الحان قاری ہی نہیں بلکہ لحن داؤدی اور عربی نہج پر قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا شعور رکھتے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، قدر و قیمت تیری قرآن سے وابستہ ہے، قدر و قیمت تیری قرآن سے وابستہ ہے، اس سے ہٹ جائے تو کوڑی بھی نہیں مول تیرا۔ حضرت قاری صاحب حضرت اسحاق زماں حضرت مولانا محمد اسحاق صاحب قاسمی دامت برکاتہم کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت قاری کلیم اختر صاحب قاسمی مدنی تشریف فرما ہے۔ آپ سے میں درخواست کروں گا کہ تلاوت کلام اللہ سے مجلس کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم ابھی ہم حضرت قاری صاحب جو تلاوت کلام اللہ سے ہم سب کے ایمان کو تازگی بخش رہے تھے. شاعر سچ کہتا ہے وہی ہیں خیر امت جو اسے پڑھتے پڑھاتے ہیں وہی ہیں خیر امت جو اسے پڑھتے پڑھاتے ہیں تلاوت ہی پہ قرآن کی ہزاروں اجر پاتے ہیں. حضرت قاری صاحب کی تلاوت سے ہم محظوظ ہوئے. اللہ تبارک و تعالی حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائیں. اس کے بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمارے اور آپ کے بزرگ شاعر اسلام جن کا نعتیہ مجموعہ گلزار حرم آج ہر ایک کا پسندیدہ نعتیہ مجموعہ ہے، جو ہند و پاک اور عرب دنیا میں ڈاکٹر اظہار افسر رحیمی اسادی خلیفہ مجاز حضرت حبیب الامت کے نام سے جانے جاتے ہیں. مشاعروں اور ادبی مجالس، جلسوں اور کانفرنسوں میں اپنے اشعار اور ترنم سے داد و تحسین وصول کرنے والے ہندوستان کے علاوہ پاکستان، عرب امارات، ماریشس، ساؤتھ افریقہ میں آپ کو نعت گوئی کی دعوت دی گئی، جس کو آپ نے بصد خلوص قبول کیا.
حضرت ڈاکٹر صاحب منکسر المزاج، سادہ لوحی، مہمان نوازی، ہمدردی و خیر خواہی کے جذبوں سے سرشار، خود نمائی سے بے پرواہ، نعت گوئی میں منہمک ہیں۔ حضرت ڈاکٹر صاحب جہاں نعت گو شاعر ہیں وہیں عمدہ خطیب، ممتاز ادیب ہیں۔ آپ کی ادارت میں نکلنے والا ماہنامہ نون و نار، جس نے اپنی الگ پہچان قائم کی اور ادب کی دنیا میں اپنا ممتاز مقام بنایا۔ اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے عرض کروں، الحمدللہ آج آپ کے سینکڑوں شاگرد جنوب ہند کے وسیع و عریض میں پھیلے ہوئے ہیں۔ آپ کا منفرد لب و لہجہ عشاقان رسول کو میل و سفر کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ وہیں آج آپ کو تقریباً انٹرنیٹ پر 42 ملکوں میں مستقل سنا جا رہا ہے۔ حضرت کی کسی بھی مجلس میں شرکت اس مجلس کو معتبر کر دیتی ہے۔ الحمدللہ آج ہماری مجلس میں حضرت شاعر اسلام دامت برکاتہم تشریف فرما ہیں۔ میں نہایت ہی ادب کے ساتھ حضرت سے بصد خلوص درخواست کروں گا کہ حضرت اپنی آواز سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر محمد فاروق اعظم صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ کہہ دیا ہے میرے متعلق۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ میں ایک خادم ہوں ادب کا، اور حضرت میرے شیخ حبیب الامت کی دعائیں اور ان کی شفقتیں میرے ساتھ ہیں۔ عمر میں بڑا صحیح، لیکن مرتبے کے اعتبار سے میں حضرت کو ایک آسمان سمجھتا ہوں۔ میں زمین ہوں، حضرت میرے ساتھ آسمان ہیں۔ بہرحال حکم کی تعمیل میں پہلے حمد کے کچھ شعر پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد نعت کے دو چار شعر، اور اس کے بعد میرا قلبی تقاضا ہے، دل کی آواز ہے کہ میں نے جو اپنے شیخ سے متعلق کچھ شعر کہے ہیں وہ بھی اس پاکیزہ اور نورانی مجلس میں پیش کروں گا انشاءاللہ العزیز۔ شیخ کے خلفاء حضرات بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، ان کی موجودگی میں، اور پھر حضرت سے محبت اور عقیدت رکھنے والے حضرات کی موجودگی میں انشاءاللہ وہ نظم بھی پیش کروں گا۔ مطلع سماعت فرمائیں گے حمد کا۔ صبح تیری ہے، شام بھی، دن بھی تیرا ہے، رات بھی۔ صبح تیری ہے، شام بھی، دن بھی تیرا ہے، رات بھی۔ صبح تیری ہے، شام بھی، دن بھی تیرا ہے، رات بھی۔ تو ہی ہے رب کائنات، خالق کائنات بھی۔ تو ہی ہے رب کائنات، خالق کائنات بھی۔ لائق سجدہ تیری ذات، وحدہ لا شریک تو۔ لائق سجدہ تیری ذات، وحدہ لا شریک تو۔ لائق سجدہ تیری ذات، وحدہ لا شریک تو۔ تو نہیں کی ہے خدا تشکیل شش جہات بھی۔ نعت پاک کے اس کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اس پاکیزہ مجلس میں۔
اس شخص کے پاؤں تلے فردوس بری ہے، اس شخص کے پاؤں تلے اس شخص کے پاؤں تلے فردوس بری ہے، جو شخص حقیقت میں غلام شہدی ہے، جو شخص حقیقت میں غلام شہدی ہے۔ اور مطلب سے پیش کر رہا ہوں کہ رضوان نے جو دیکھا تو کہا میرا یقین ہے، رضوان نے جو دیکھا تو کہا میرا یقین ہے، اس شان کا دربار کہیں اور نہیں ہے، اس شان کا دربار کہیں اور نہیں ہے۔ مولی کلیم تصدیق کریں گے، شان کا دربار اور حال آپ کی امت کا عجب سروردی ہے، حال آپ کی امت کا عجب سروردی ہے، اس در پر جبی ہے کہیں اس در پر جبی ہے، اس در پر جبی ہے کہیں اس در پر جبی، اور آتے ہیں ملائک بھی یہاں بہر سلامی، آتے ہیں ملائک بھی یہاں بہر سلامی، یہ عرض مقدس ہے، یہ شہر شہدی ہے، یہ ہے عرض مقدس ہے، اور اے صاحب الطاف و کرم آ کے جہاں میں، اے صاحب الطاف و کرم آ کے جہاں میں، افسر کا کوئی بھی تو طرف دار نہیں ہے، افسر کا کوئی بھی تو طرف دار نہیں ہے،
حمد اور نعت کے بعد عقیدتاً اپنے شیخ کی خدمت میں وہ اشعار پیش کر رہا ہوں اس مجلس میں، اس نورانی مجلس میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت شیخ اجازت مرحمت فرمائیں گے۔ اے حکیم زمانہ نظر آپ کی، اے حکیم زمانہ نظر آپ کی، پڑ گئی جس پکندن اسے کر دیا۔ اے حکیم زمانہ نظر آپ کی، پڑ گئی جس پکندن اسے کر دیا۔ دل جو تاریکیوں میں تھے ڈوبے ہوئے، دل جو تاریکیوں میں تھے ڈوبے ہوئے، آپ نے ان میں نور احد بھر دیا۔ دل جو تاریکیوں میں تھے ڈوبے ہوئے، آپ کی ذات عالی میں جو کھو گیا، علم و عرفان سے وہ آشنا ہو گیا۔ آپ کی ذات عالی میں جو کھو گیا، علم و عرفان سے وہ آشنا ہو گیا، اور مل گئی ہے اسے منزل آگہی، مل گئی ہے اسے منزل آگہی، اس کو ہر طرح سے معتبر کر دیا۔ مل گئی ہے اسے، مل گئی ہے اسے منزل آگہی، اور رحمت حق ہے سایہ فگن آپ پر، آپ کا حسن اخلاق کیا خوب ہے۔ رحمت حق ہے سایہ فگن آپ پر، آپ کا حسن اخلاق کیا خوب ہے۔ آپ کی وسعت دل کا کہنا ہے کیا۔ یہ میں نے اس نظم میں حقائق بیان کیے ہیں، کوئی تصنع نہیں ہے۔ آپ اس کی تصدیق فرمائیں گے، میرے شیخ سن رہے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے جائیں گے۔ آپ کی وسعت دل کا کہنا ہے کیا، جو بھی آیا اسے دیدور کر دیا۔ آپ کی وسعت دل کا کہنا ہے کیا، جو بھی آیا اسے دیدور کر دیا۔ آپ کا فیض ہند اور بیرون ہند، پیر و مرشد ہے پھیلا ہوا ہر طرف۔ آپ کا فیض ہند اور بیرون ہند، پیر و مرشد ہے پھیلا ہوا ہر طرف۔ وادی خشک کی گود کو آپ نے، وادی خشک کی گود کو آپ نے، نکہت لالہ و گل سے تر کر دیا۔
وادی خشک کی گود کو آپ نے نکہت لالا و گل سے تر کر دیا۔ آخری مقطع کا شعر ہے کہ آپ کا نظم میں خانہ جاری رہے، آمین کہیں سبھی حضرات۔ آپ کا نظم میں خانہ جاری رہے، دور پینے پلانے